بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 111 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس السلم فی اللحم اور جنس نمبر 2 شرط التعجیل فی السلم کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولا يجوز السلم سے لے کر اعتبارم بالسلم فی اللحم عندہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الاستقراض لا يصح الا فی المثلیات، کہ قرض یہ مثلیات میں جاری ہو سکتا ہے، غیر مثلیات میں اصالتاً جائز نہیں ہے، البتہ طبعاً قرض جاری ہو سکتا ہے۔ اصل نمبر 2، الجہالۃ المفضیۃ الی المنازعۃ یفسد البیع، مشہور اصل ہے کہ ہر ایسی جہالت کی جو مفضی للمنازعہ ہو وہ مفسد للبیع ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس السلم فی اللحم، تو اس جنس کی 3 فصول بنائی گئی ہے۔ فصل نمبر 1، السلم فی اللحم مع العظم، ہڈی کے گوشت میں بے سلم کرنا، تو یہ صاحبین کے ہاں جائز ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ناجائز ہے۔ فصل نمبر 2، السلم فی اللحم بدون العظم، اس میں بھی یہی اختلاف ہے کہ صاحبین کے ہاں جائز اور امام صاحب کے ہاں اصح قول کے مطابق ناجائز ہے۔ اور فصل نمبر 3، السلم فی لحم الطیر، پرندوں کے گوشت میں بے سلم کرنے تو بالاتفاق ناجائز ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولا خیر فی السلم فی اللحم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وقال اذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لأنه موزون مضبوط الوصف ولهذا يضمن بالمثل، ويجوز استقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل بخلاف لحم الطيور لأنه لا يمكن وصف موضع منه، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه مجهول للتفاوت في قلة العظم وكثرته أو في سمنه وهزاله على اختلاف فصول السنة، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة، وفي مخلوع العظم لا يجوز على الوجه الثاني وهو الأصح، والتضمين بالمثل ممنوع، وكذا الاستقراض، وبعد التسليم فالمثل أعدل من القيمة، ولأن القبض يعاين فيه فيعرف مثل المقبوض به في وقته، أما الوصف فلا يكتفى به۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک گوشت میں بے سلم کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ صفت معلومہ کے ساتھ گوشت میں سے اگر معلوم جگہ کا وصف بیان کیا جائے تو جائز ہے، اس لیے کہ گوشت موزونی ہے اور وصف بھی منضبط ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مثل سے گوشت مضمون ہوتا ہے، اور وزن کے اعتبار سے قرض لینا بھی جائز ہے، اور اس میں ربا الفضل جاری ہوتا ہے، برخلاف پرندوں کے گوشت کے کہ اس میں سے ایک خاص جگہ کا وصف بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ مجہول ہے، سال میں مختلف موسموں میں جانوروں کے موٹا اور کمزور ہونے میں اور ہڈیوں کے کم یا زیادہ ہونے میں تفاوت کی وجہ سے، اور یہ جہالت مفضی الی المنازعہ ہے، اور بغیر ہڈیوں کے گوشت میں دوسری وجہ سے بے سلم جائز نہیں ہے، اور یہی اصح ہے۔ اور گوشت کا مضمون بالمثل ہونا ممنوع ہے، اور اسی طرح قرض لینا بھی ممنوع ہے، اور تسلیم کے بعد جواب یہ ہے کہ مثل قیمت کے بنسبت زیادہ برابری پیدا کرنے والا ہے، اور اس لیے کہ قبض مشاہد ہے، لہذا قبضہ کرتے وقت مقبوض کی مثل کی پہچان ہو جائے گی، اور جہاں تک وصف کی بات ہے تو اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ قال ولا خیر فی السلم فی اللحم، گوشت میں بے سلم کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین۔ امام صاحب کے ہاں گوشت میں مطلقاً بے سلم ناجائز ہے، جبکہ صاحبین کے ہاں تفصیل ہے کہ جانور کی تعین کے ساتھ اگر ایک خاص حصے کے گوشت میں بے سلم کی جائے تو یہ جائز ہے، لأنہ موزون، یہ صاحبین کی دلیل ہے کہ گوشت موزونی ہے، لہذا جانور کی اگر تعین کی جائے کہ مثلا گائے ہے، بیڑ بکری ہے یا اونٹ ہے، اور اس میں بھی
ایک خاص جگہ کی تعین کی جائے کہ ران کا گوشت یا سینے کا گوشت یا پشت کا گوشت، تو اس سے وہ گوشت معلوم المقدار، مضبوط الوصف اور مقدور التسلیم ہو جاتا ہے، اور یہی شرائط ہے صحت سلم کے لیے۔ تو ان شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے گوشت میں بے سلم جائز ہوگی۔ وَلِهَذَا يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ، یہاں سے صاحب ہدایہ گوشت کے موزونی ہونے اور اس کے مضبوط الوصف ہونے پر 4 تائیدات ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص گوشت ضائع کرے تو وہ مضمون بالمثل ہوتا ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ گوشت مضبوط الوصف ہے، اور وزن کے اعتبار سے گوشت میں قرض یہ بھی جائز ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ قرض جو ہے وہ مثلیات میں جاری ہوتا ہے۔ وَيَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ، کہ اگر گوشت ہم جنس ہو، مثلا گائے کا گوشت ہے، تفاضل کے ساتھ فروخت کیا جائے تو ربا متحقق ہوگا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ گوشت موزونی ہے اور مضبوط الوصف ہے۔ بخلاف لحم الطیور، برخلاف پرندوں کے گوشت کے، کہ پرندوں میں چونکہ ایک خاص جگہ کی تعین ممکن نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان کا گوشت غیر مضبوط الوصف ہوگا اور اس میں بے سلم جائز نہیں ہوگی۔ ولی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جانوروں کا گوشت مجہول اور غیر مضبوط الوصف ہوتا ہے، کیونکہ گوشت میں بسا اوقات ہڈیاں زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے، تو ہڈیوں کا کم یا زیادہ ہونا یہ مالیت میں کمی یا زیادتی ہونے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سال کے مختلف موسموں میں جانور موٹا اور کمزور ہوتا رہتا ہے، جس کا اثر گوشت پر بھی پڑتا ہے، لہذا اس بنا پر گوشت مضبوط الوصف نہیں ہو سکتا۔ تو گوشت کے غیر مضبوط الوصف ہونے کی وجہ سے ایسی جہالت آئے گی کہ جس کی وجہ سے متاخرین میں جھگڑا ہوگا، لہذا گوشت میں بے سلم سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ وفی مخلوع العظم، اور اسی طرح ایسا گوشت کہ جس میں ہڈیاں نہ ہو، تو اس گوشت پر بھی چونکہ جانور کے کمزور ہونے اور موٹا ہونے کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی بے سلم جائز نہیں ہوگی، اور یہی اصح قول ہے۔ والتضمین بالمثل ممنوع، یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین کی تائیدات کا جواب دے رہے ہیں کہ گوشت اگر ہلاک ہو جائے تو مضمون بالمثل نہیں ہوتا بلکہ مضمون بالقیمت ہوتا ہے، اور اسی طرح قرض کا جو معاملہ ہے یہ بھی گوشت میں جائز نہیں ہے۔ لہذا گوشت کے معاملے میں تضمین بالمثل اور گوشت میں استقراض کے معاملے کو تائید کے طور پر پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وبعد التسلیم، اور اگر یہ بات تسلیم بھی کی جائے کہ گوشت کی ہلاکت کی صورت میں گوشت مضمون بالمثل ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے کہ قیمت یہ صرف معنن ہلاکت شدہ گوشت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور مثل صورتاً اور معنن دونوں اعتبار سے ہلاکت شدہ گوشت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو مثل واجب کرنے میں چونکہ زیادہ برابری ہے، اس لیے ہم نے قیمت کے بجائے مثل کو واجب کیا۔ اور اسی طرح گوشت میں بھی ہمیں قرض کا معاملہ یہ تسلیم نہیں ہے، اور اگر تسلیم بھی کیا جائے تو اس میں جواز کی وجہ یہ ہے کہ قرض دیتے وقت چونکہ گوشت سامنے ہوتا ہے تو اس کے سارے اوصاف معلوم ہو جاتے ہیں، اس لیے قرض جائز ہے، برخلاف بے سلم کے کہ اس میں گوشت سامنے نہیں ہوتا، مہینے بعد یا اس سے زیادہ مدت کے بعد حوالے کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں چونکہ گوشت کے اوصاف معلوم نہیں ہے تو اس لیے بے سلم جائز نہیں ہوگی۔ اما الوصف فلا یکتفی بہ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قرض میں چونکہ گوشت سامنے ہوتا ہے اور بے سلم کی صورت میں صرف گوشت کا وصف بیان کیا جاتا ہے، اور گوشت کے معاملے میں صرف وصف بیان کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ اس مختلفی مسئلہ میں مفتابہی قول جو ہے وہ صاحبین کا ہے کہ جانور کے گوشت میں بے سلم یہ جائز ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا يجوز السلم الا مؤجلا، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز حالا لاطلاق الحديث ورخص في السلم، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الى اجل معلوم فيما روينا، ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من الأجل ليقدر على التسليم فيه فيسلم،
ولو كان قادرا على التسليم في الحال لم يوجد المرخص فبقي على النافي. قال ولا يجوز إلا بأجل معلوم لما روينا، ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع، والأجل أدناه شهرا، وقيل 3 أيام، وقيل أكثر من نصف يوم، والأول أصح۔ اور بے سلم جائز نہیں ہے مگر اجل کے ساتھ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث ورخص فی السلم کے مطلق ہونے کی وجہ سے حالن بھی جائز ہے۔ اور ہماری دلیل ہماری روایت کردہ روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الی اجل معلوم ہے، اور اس لیے کہ بے سلم مفلسوں کی ضرورت کو دفع کرنے کے لیے رخصت کے طور پر مشروع ہوئی ہے، لہذا اجل کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس اجل میں حوالگی پر قادر ہو کر حوالہ کر سکیں، اور اگر وہ فی الحال حوالگی پر قادر ہے تو مرخص کے نہ پائے جانے کی وجہ سے بے سلم نافی پر باقی رہا۔ اور بے سلم جائز نہیں ہے مگر اجل معلوم کے ساتھ ہماری روایت کردہ روایت کی وجہ سے، اور اس لیے کہ جہالت اس میں مفضی للمنازعہ ہے جیسا کہ بے میں، اور اجل کی کم سے کم مقدار 1 مہینہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ 3 دن، اور کہا گیا ہے کہ نصف یوم سے زیادہ، اور پہلا قول اصح ہے۔ لإطلاق الحدیث، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ جیسے پہلے صاحب ہدایہ نے باب کی ابتداء میں یہ حدیث نقل فرمائی تھی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیس عند الانسان ورخص فی السلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سلم کی مطلقاً اجازت دی ہے، لہٰذا اس میں اجل کی شرط لگانا یہ نص پر زیادتی ہے۔ ولنا قوله علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حناف کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجل کی شرط لگائی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ روایت ورخص فی السلم، اس میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادتی کا ذکر کیا تھا تو وہ زیادتی ہم نے اس حدیث کی وجہ سے کی ہے۔ وَلِأَنَّهُ شُرِعَ رُخْصَةً دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيسِ، یہ احناف کی دوسری عقلی دلیل ہے کہ بے سلم کی مشروعیت یہ رخصت کے طور پر غرباء اور مفلسوں کی حاجت دور کرنے کے لیے ہے، اور حاجت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے کہ جب بے سلم میں اجل ہو، تاکہ اس اجل میں وہ محنت کر کے مسلم فی کو جمع کریں اور مقررہ وقت پر حوالے کر سکیں۔ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّسْلِيمِ، اگر مسلم الیہ فی الحال مسلم فی کے حوالگی پر قادر ہے تو مرخص یعنی ضرورت اور حاجت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے بے سلم ناجائز ہوگی، کیونکہ بے سلم کا جواز وہ معلول بعلتن ہے، اور وہ علت ضرورت اور حاجت ہے، لہذا جہاں پر ضرورت اور حاجت ہوگی وہاں پر تو بے سلم مشروع ہوگی، اور اگر ضرورت اور حاجت نہیں ہے تو پھر اصل حکم لگے گا، اور وہ بے معدوم کے عدم جواز کا قول ہے۔ فبقی علی النافی، یعنی اگر ضرورت اور حاجت متحقق نہیں ہے تو بے سلم اپنے نافی یعنی لا تبع ما لیس عندک پر باقی رہے گا، اور اس نص کی وجہ سے بے سلم ناجائز ہوگی۔ قال ولا يجوز الا باجل معلوم، احناف کے ہاں صحت بے سلم کے لیے اجل کا ہونا ضروری ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اجل معلوم ہو، اگر اجل مجہول ہوگی تو اس صورت میں بے سلم ناجائز ہوگی، اور دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے کہ الی اجل معلوم، تو صحت بے سلم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجل معلوم کی شرط لگائی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اجل میں جہالت ہوگی تو یہ جہالت مفضی الی المنازعہ ہے، تو ہر ایسی جہالت کہ جو مفضی الی المنازعہ ہو وہ مفسد للبیع ہے، جیسا کہ بے کی صورت میں۔ والاجل ادناہ شہر، اجل کی کم سے کم مقدار میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کم از کم 1 مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہینے سے کم جو ہے یہ عاجل کے حکم میں ہے، اور دوسرا قول 3 ایام کا ہے کہ 3 دن کم از کم مقدار ہے، اور یہ دوسرا قول ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالی کا ہے،
اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں خیار شرط کی مدت پر، کہ خیار شرط کی مدت چونکہ منصوص ہے 3 دن ہے، لہذا جیسے کہ وہاں پر 3 دن ہے، ایسی ہی اس معاملے میں بھی 3 دن کم از کم اجل ہونی چاہیے۔ وقیل اکثر من نصف یوم، اور تیسرا قول یہ ہے کہ کم سے کم مقدار بے سلم کے لیے نصف یوم سے زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ قول ابو بکر الرازی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے بعض اصحاب کا ہے، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جس چیز پر مجلس میں قبضہ کیا جائے وہ معجل ہوتی ہے، اور جس پر مجلس ختم ہونے کے بعد قبضہ کیا جائے وہ معجل ہوتی ہے، اور عموماً مجلس نصف یوم سے زیادہ نہیں ہوتی، لہذا کم سے کم مقدار نصف یوم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ والاول اصح، تو پہلے قول کی تصحیح صاحب ہدایہ نے بھی فرمائی ہے، اور اسی طرح علامہ ابن الحمام اور علامہ ابن نجیم رحمہم اللہ تعالی نے بھی بیان فرمائی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔